السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا علیک الکتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو درس قرآن ہے وہ آیات مقدسہ نمبر 64، 65، 66 اور 67 پہ ہے۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، فہم اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اس میں وہ اقوام جو پہلے گزر چکی ہیں ان کی طرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ ارشاد فرمایا۔ لیکن جب شیطان اور شیطانی جماعتوں نے انسانوں کو غلام بنا کر، محکوم بنا کر ان پر قبضہ کر لیا، ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا، تو وہ لوگ بے بس ہو گئے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم کی طرف چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ حزب اللہ کا انتخاب فرمایا، لیکن وہاں کی حزب الشیطان نے ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر 64 پر وہ قرآن مقدس، کتاب مقدس قرآن مجید جو نازل فرمایا گیا ہے، اس کو دو انداز میں، مختلف اندازوں میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ۔ یہ جو کتاب مقدس نازل فرمائی گئی ہے، اصل میں اس کا ہدف کیا ہے کہ یہ جو حزب الشیطان ہے، شیطانی جماعتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہیں اور اختلاف رکھتی ہیں، اس اختلاف کا کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے نا، تو اس قرآن مجید کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر آج نہیں تو کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ دوسرے اینگل سے ذرا دیکھیے تو یہ قرآن پاک ہدن رہنمائی ہے، رحمتاً یعنی معاشرے کے اندر امن قائم کرتا ہے، معاشرے کے اندر عدل قائم کرتا ہے، مساوات قائم کرتا ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو اس پر ایمان اور یقین رکھتی ہے۔ یہاں بڑی اہم رہنمائی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مقدس، کتاب مقدس کی رہنمائی دے دی کہ یاد رکھیے قرآن پاک ایک تو رہنمائی کی کتاب ہے، اور رہنمائی کا مفہوم پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ رہنمائی کا اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، جس میں فیوچر پلان ہو، سوسائٹی کی مینجمنٹ ہو، لوگوں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح ترقی کرنی ہے، کیا اس کے پیرامیٹرز ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، باؤنڈریز ہیں، یہ ساری چیزیں طے کر کے اللہ رب العزت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہنمائی دی، اصل میں یہ ہدا ہے۔ پھر ہدا رہنمائی صرف کاغذی نہیں ہے، ورحمتاً اور رحمت بھی ہے۔ جب حزب اللہ نے
اللہ سے رہنمائی لے کر اپنے وقت میں جو طاغوتی جماعتیں ہیں حزب الشیاطین ان کا مقابلہ کیا تو قومیں غلامی سے آزادی حاصل کرتی ہیں، قومیں اللہ کا قرب حاصل کر لیتی ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیتی ہیں، اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کر لیتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی میں جب اللہ کی رٹ قائم ہوتی ہے، عدل کا، امن کا، خوشحالی کا نظام آتا ہے تو ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کے لیے رہنمائی دے رہے ہیں کہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، آپ اتنی غلط اور گھٹیا سوچ کے مالک ہیں، کبھی اس پہ غور تو کرو کہ آسمان سے پانی کس نے نازل فرمایا؟ یہ جو مردہ زمین ہے اس کو زندہ کس نے کیا؟ پانی آیا اللہ کی نعمت، اور اس پانی نے جب وہ زمین پہ نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو زندہ کر دیا، یعنی وہاں سے فروٹس نکل رہے ہیں، اناج نکل رہا ہے، اللہ کا رزق نکل رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یہ جو نشانیاں اللہ بیان کر رہے ہیں یہ اس قوم کے لیے ہے جو سنتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، جن کے کان ہیں اور کانوں سے سن کر غور و فکر کرتی ہے، یہ اصل میں نشانیاں ان کے لیے ہیں۔ اور جن کے کان ہیں ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں، کیا وہ غور و فکر کریں گے؟ اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر چپایوں کی مثال دی، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ ذرا غور تو کرو، یہ جو چپائیں ہیں ان چپایوں کے اندر کتنی کتنی اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، سوچنے کے کتنے مناظر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ، پلاتے ہیں ہم تمہیں اس میں سے، ان کے پیٹوں میں سے، من بین فرث و دم، جو گوبر اور لہو کے درمیان ہے۔ کیا پلاتے ہیں؟ لبنن خالصا، دودھ، اور دودھ بھی کیسا؟ خالص، صاف ستھرا، سائغن، خوشگوار رہتا ہے۔ کون؟ للشاربین، پینے والے۔ پینے والے جب پیتے ہیں تو کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو نعمت ہم پی رہے ہیں یہ کتنی پیاری نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے کے جو مشروبات ہیں اور کتنے پیارا اس کا ذائقہ ہے، رنگ اس کا کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس دودھ پہ آپ غور کر لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہ جو چپائے جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، آپ ان پر ہی غور کر لیجئے۔ اس جانور کے اندر جب اللہ رب العزت نے ایک ایسی مشین لگا دی ہے کہ جانور کھاتا پیتا ہے اور کھانے کے بعد بظاہر وہ گوبر کر دیتا ہے جو فضلہ بن جاتا ہے، ایک غذا کا حصہ خون بن جاتا ہے جو اس کے جسم میں، باڈی میں گردش کرتا ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس غذا کے ذریعے سے اللہ نے ایک مشینی نظام جو اس میں بنا دیا ہے، اس میں آپ دودھ دوتے ہیں، اور دودھ کی کیفیت بیان کی اللہ نے، سبحان اللہ۔ دودھ سفید، صاف ستھرا، خالص، اور پینے کے بعد خوشگوار، یعنی اس میں غذائیت رکھی گئی ہے، اور ذائقہ اس کا کتنا خوبصورت ہے۔ کوئی ہے جو اس طرح کی نعمتیں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سارا اللہ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ غور نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور میووں میں سے، پھلوں میں سے، کھجور کو دیکھو، وَالْأَعْنَابِ،
انگور کو دیکھو، تتخذون منہ سکرا، بناتے ہیں اس سے نشے کی چیزیں، ورزقا، اور رزق، حسنا، خاص طریقے سے، یعنی ان میووں سے نشہ لانے والی شراب کشید کرتے ہو، کھانے پینے کی دوسری عمدہ چیزیں مثلا شربت ہے، نبیذ ہے، سرکہ ہے، اس طرح خشک فروٹس ہیں، خشک میوہ جات ہیں، وہ سارے ان سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ رب العزت نے تو کتنی نعمتیں رکھی، لیکن ہیں کن کے لیے؟ ان فی ذالک، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لقوم یعقلون، جو عقل رکھتی ہے، جو سوچ رکھتی ہے، جو سوچنا چاہتی ہے، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے یہ جتنا کچھ اللہ بیان فرما رہے ہیں اپنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ان کی قدر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں، حزب اللہ کی بات کو سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کا ساتھ دیں۔ جب کوئی تبدیلی لانے کے لیے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو ہم اس کو قبول کریں، ہم آپ کو سینے سے لگائیں، ہونا یوں چاہیے۔ لیکن اس ضدی جماعت نے، متکبر جماعت نے، جو ابو جہل کی پارٹی ہے، حکمران پارٹی ہے، وقت کی سردار پارٹی ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی تحریک ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین، والحقنا بالصالحین، والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں، اپنے انفرادی، نجی، خاندانی، جاب کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، جس طرح کے مسائل ہیں ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں نوجوان بچیوں کے شادی بیاہ کے مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، یا اللہ سب کو جتنے جس کے جو مسائل ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو حل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔